مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی نشانی مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کے وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیش کی گئی کہ نماز سے پہلے بغل بجایا جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ کار سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں میں رائج تھا۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی انکار کر دیا کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ ایک اور تجویز پیش کی گئی کہ ناقوس بجا کر نماز کا اعلان کیا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد کر دیا کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم بھی اس مجلس مشاورت میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ میں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواب کے بعد اپنے خواب کا بھی ذکر کیا، جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے 2 سبز چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور اس نے اذان کے کلمات انہیں سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس تجویز پسند آئی اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ کلمات کے اذان کے کلمات حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سکھائیں۔ حضرت بلال عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اذان کی آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی کلمات ہیں جو میں نے خواب میں سنے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے یہ پہلے ہی یہ کلمات بتا دیے گئے تھے، مگر میں اس کی تصدیق اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے چاہتا تھا۔ سبحان اللہ۔